بابا صاحب یہ کیا ہے؟ عفان یہ وہ سب ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن عالم شاہ نے کیا ہے۔ عالم شاہ کا نام لیتے ہی ان کے لہجے میں فخر ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آئرہ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہا لیکن وہ پیچھے ہو کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر عالم غصے سے اس کی طرف بڑھا لیکن دادا سائنس نے اسے روک کر اپنا سر نفی میں ہلایا، مطلب اسے کچھ نہیں کرنا تھا، جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ دونوں میرے کمرے میں سے جاؤ، بعد میں بات کریں گے، انہوں نے نرمی سے آئرہ کے ماتھے پر لب رکھ کر پیار سے کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ مبشرہ جاؤ کمرے میں، اب کی بار انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جو ان کی بات سنتے ہی آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھی کسوا سے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑے وہ ادھر سے ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، جسے یا تو کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا پھر کسی سے چھپ رہی ہو۔ میں چھپ رہی ہوں؟ اور کس سے چھپ رہی ہو؟ آپ کے دوست سے۔ آپ کے دوست سے قسم سے اسیم لالا نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھی ہوں جیسے وہی مجھے دیکھیں گے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میں بیچاری بہن، کتنا ظلم ہو رہا ہے، میری بیچاری بہن، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس نازک جان پر، اس نے کسوا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ کسی کی ہمدردی پا کر اس مظلوم نے معصومیت سے اپنا سر ہلا کر اس کے کندھے پر رکھا اور چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کر دیا، جس میں سے اس نے بھی 2-3 لے لیے۔ قسم سے لالا، پتہ نہیں وہ کون سے گھر والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کرنا ہے لڑکی کو اتنا پڑھا لکھا کر، کرنی تو اس نے گھرداری ہی ہے۔ بس میرا بچہ کیا کر سکتے ہیں، یہ دنیا ہی ایسی ظالم۔ میں نے تمہارے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے کہ اسے نہیں پڑھنا تو مت پڑھاؤ، لیکن میری کسی نے سنی ہی نہیں۔ واہ کمال ہے ویسے۔ معتصم کے آتے ہی کسوا نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اف لالا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی اسیم لالا ہیں۔ کتنی کمال کی بات ہے نا کہ تم عالم پر جائے اسے صحیح راستہ بتاؤ اپنی لائن پر لگا رہے ہو۔ میری کیا غلطی ہے؟ جب وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تو کیوں اس کے ساتھ تم سب زبردستی کر رہے ہو؟ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ عالم، پہلے بتاؤ دادا سائیں کہاں ہیں؟ وہ تو شاید لاؤنج میں ہے، جواب کسوا نے دیا تھا، جس پر معتصم نے گھور کر اسے دیکھا۔ کتنے مزے سے یہاں بیٹھی ہو، تم چپس کھا رہی ہو اور وہاں اسیم تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں جانتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے دادا سائیں آپ کو صبح سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کتنا غصہ کر رہے تھے وہ بھی۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور آپ باہر چلے گئے، وہ بھی بنا بتائے۔ میں ان سے خود بات کروں گا، فی الحال تم اپنا سوچو۔ اسیم، اس نے مسکرا کر اس سے کہا اور اسیم کو پکارا۔ جب اس نے پکارنے پر کسوا نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن معتصم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ لالا چھوڑ دیں، میں جو آپ بولیں گے وہ کروں گی، ابھی بس چھوڑ دیں۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن معتصم کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے دوبارہ اسیم کو پکارا۔ اسیم، کیا ہوا؟ وہ جو اس کی آواز سن کر وہاں پر آیا تھا، کسوا کو دیکھ کر الفاظ رک گئے۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ پھر رہا ہوں۔ پوری حویلی دیکھ کر بس یہ جگہ نہیں دیکھی، پکڑو اپنے شاگرد سے۔ اس نے کسوا کی کلائی چھوڑی۔ اب چلو بھی، کیا یہیں رہنا ہے اور آج سزا کے طور پر تم مزید 2 گھنٹے پڑھو گی؟ بس کر دے، وہ بے ہوش ہو جائے گی، عالم نے اپنی بہن کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کسی بھی پل رو دے گی۔ تو منہ بند رکھ۔ اسیم کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ معتصم لالا، آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہتی وہ دھم دھم کرتی چلی گئی، جس پر معتصم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی لیکن اسے منانے کے لیے معتصم کو صرف 2 چپس اور آئس کریم کی ضرورت تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بابا سائیں ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی عفان شاہ دادا سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلا وجہ بات کو مت بڑھاؤ، عفان گھر کی بچی تھی، اس لیے گھر میں ہی آنا تھا۔ تم اپنی بات سے مکر گئے تھے، تم بھول گئے تھے وہ رشتہ جو ہم نے جوڑا تھا، ان کے درمیان طے کیا تھا، لیکن ہم نہیں بھولے۔ کون سا رشتہ بابا سائیں؟ ایسے زبردستی نہیں بنتے، میری بیٹی کو کبھی یہ رشتہ بنانا نہیں چاہے گی اور میں اس کی مرضی کے بنا اس رشتے کو ہونے بھی نہیں دوں گا، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور ان کا لہجہ دادا سائیں کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بھولو مت عفان، یہاں بات عالم شاہ کی ہے، وہ تمہاری بیٹی کو اب جان سے مار دے گا یا ساری زندگی
اسی گھر میں بٹھا کر رکھے گا، لیکن اسے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ وہ اب آئرہ شاہ کی اپنی عزت مان چکا ہے، اور تم جانتے ہو عزت کے نام پر پہلے بھی قتل ہو چکا ہے۔ دادا سنگھ کے بات مکمل کرتے ہی عفان شاہ اپنی جگہ جم چکے تھے۔ یہ سچ تھا کہ پہلے بھی ایک قتل ہوا تھا، جو ان کی ماں کا اور چچا کا تھا۔ مزید وہاں رکنے کے بجائے وہ اپنی قدم تیز تیز اٹھاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی دادا سنگھ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب عفان شاہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں جب ان کے پیچھے انہیں معتصم کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا۔ کہاں تھے تم معتصم؟ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے اور تم گھر سے باہر نکل رہے ہو، کہاں تھے صبح سے؟ دادا سنگھ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اب بس آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو، دادا سنگھ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ جب وہاں پر سمرین بیگم اور فرینا بیگم آ گئیں، انہیں باتیں کرتے دیکھ کر وہ واپس جانے لگیں، لیکن معتصم نے انہیں روک لیا۔ رک جائیں چچی، آپ دونوں بھی میری بات سن لیں۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں بھی وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آج ہی تمہاری خالہ سے بات کرتا ہوں کہ اپنی ایشل کو تیار کر لے۔ معتصم شاہ اپنی منگ لینے آ رہا ہے۔ دادا سنگھ، میں ایشل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ اس کے کہنے پر دادا سنگھ نے غصے سے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جانتے نہیں ہو تمہاری منگ بچپن میں ہی ایشل سے ہو چکی تھی؟ دادا سنگھ، وہ بچپن تھا، اسے بھول جائیں۔ ویسے بھی میں نکاح کر چکا ہوں۔ کوئی بم ہی تھا جو اس نے اپنے دادا سنگھ اور اپنی دونوں چچیوں پر بھاڑا تھا۔ معتصم، اندازہ ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہے ہو؟ جی دادا سنگھ، اس نے اطمینان سے کہا، اور اس کا یہ اطمینان دادا سنگھ کو مزید تپ دلا چکا تھا۔ اگر نکاح کر ہی لیا ہے تو ہم سے اجازت کیوں مانگنے آئے ہو؟ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہا دادا سنگھ، آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، اور وہ بھی اپنی ایکسیڈنٹ سے پہلے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی امانت کو یہاں لے آؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جا کر اس کا رشتہ مانگ لیں، اور آپ کو خالہ جانی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا، جب اسے اپنے پیچھے سے دادا سنگھ کی آواز سنائی دی۔ اگر ہم اس رشتے سے انکار کر دیں اور اس کے گھر رشتہ لے کر نہ جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے نکاح کیا تھا ویسے ہی یہاں پر بھی لے آؤں گا۔ اس نے بنا مڑے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دادا سنگھ کا غصے سے برا حال تھا۔ معتصم شاہ ان کی ہی طرح تھا، اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو مطلب وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔ تکیے پر اپنا سر رکھے وہ گمسم سی لیٹی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ماں جی داخل ہوئی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ میری بیٹی ناراض ہے، اماں جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں جان، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس نے منہ پھیلا کر انہیں دیکھا۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہے، وہ لڑکا تمہارے لیے اچھا ہے، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتی؟ اماں جان، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا پری، تو سب سے پہلے آپ کو خود پر حلال کرتا ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ اس نے مجھ سے نکاح کیسے کیا تھا۔ پرانی باتوں کو جتنا سوچو گی بدگمانیاں اتنی ہی جنم لیں گی۔ بہتر ہے اپنے کل کے بارے میں سوچو۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اماں جان وہاں سے جانے لگی جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کیسے بھول جاؤں اس کی وجہ سے میں کتنی اذیت میں رہی ہوں، کیسے بھول جاؤں اس کی وجہ سے میری ماں ہسپتال کے بستر پر چلی گئی۔ اس نے کہا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے شاید اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ وہ اور اسے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اماں جان اسے خاموش کرا چکی تھی۔ ایسا نہیں کہتے پری، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے انہیں ہی تو اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ضروری نہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ اس لڑکے کا اور تمہارا ایسا ہی لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اوپر طلاق دھبا جیسا طلاق کا دھبا لگے، اور اس سب میں تمہارے باپ جو پہلے ہی
تکلیف میں مزید تکلیف سے دو چار ہو جائے، بہتر ہے اب یہ ماضی کا باب بند ہو جائے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن وہ اتنی دیر تک ان کی کئی باتیں کو سوچ رہی تھی۔ ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے معتصم شاہ ایک اچھا انسان ہو، لیکن وہ جتنا اسے سوچ رہی تھی اتنی ہی اس کی ناپسندگی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں عائرہ اور مبشرہ بیگم پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز مجھے یہاں سے بھیج دے میرا بچہ، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرا کمرہ؟ اس نے اچنبھے سے کہا، اس کا یہاں کون سا کمرہ آ گیا؟ ہاں تمہارا کمرہ، میں نے بہت پہلے بنوایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تم ایک نہ ایک دن اس حویلی میں ہی واپس آؤ گی، لیکن اس طرح آؤ گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر لے کر آئے اور ملازمہ سے کہہ کر اس کے کمرے میں بھجوایا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ بات کہنا نہیں بھولی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ واپس کمرے میں آئے جہاں مبشرہ بیگم پریشان کھڑی تھی۔ پلیز مبشرہ، مجھے آج وہ وجہ بتا دو جس نے تمہیں حویلی چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ حویلی چھوڑی تھی۔ یہی بات ہے عفان کہ میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر عفان شاہ بنا مزید کچھ کہے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب مبشرہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیے، عفان میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، میں کبھی بھی اس کی شادی عالم سے نہیں کروں گی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مبشرہ، کیا مطلب تم کچھ نہیں کر سکتے؟ باپ ہو تم اس کے، تمہارا پورا اختیار ہے اس کی زندگی کا فیصلہ لے سکو۔ میں نہیں لے سکتا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ عالم شاہ اسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے نزدیک اب عائرہ اس کی عزت ہے اور وہ اسے مار تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ ایسے کیسے؟ وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ کیوں نہیں چھوڑے گا ہماری بیٹی کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، بھول گئی ہو میری ماں کو کیوں مارا تھا؟ عزت غیرت کے نام پر۔ ان کے کہتے ہی وہ وہیں بیٹھے کر رونے لگی۔ عفان شاہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں جانے کے سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ آج وہ خاموشی سے اس کا دیا گیا ہر سبق یاد کر رہی تھی۔ یاد کرنے میں ٹائم 20-25 منٹ ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کی زبان بند تھی، جو کہ بہت حیرت والی بات تھی۔ کیا بات ہے آج اتنی خاموش کی ہوں؟ اور وہ تو شاید کسی کے بولنے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی بھڑاس نکال سکے۔ معتصم لالا نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے اتنے پیار سے بولا تھا لالا میرا ہاتھ چھوڑ دیں، جو بولیں گے وہ کروں گی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا جب تک آپ نہیں آ گئے، اور اب آپ دیکھیے گا میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ انہیں کیا لگتا ہے ہر بار وہ مجھے چپس اور آئس کریم لا کر دیں گے تو میں مان جاؤں گی؟ اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انہیں تو میری قدر کرنی چاہیے، ایک ہی تو بہن ہے ان کی، چلو سگی نہیں، ان کے چچا کی بیٹی ہوں، لیکن بہن تو بہن ہوتی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں لالا، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اپنی زبان کو بریک لگاؤ، اس نے عصیم سے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، اور اب تم اس کے چپس اور آئس کریم دینے پر نہیں مان جانا، بلکہ ساتھ میں چاکلیٹس بھی لینا۔ ارے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو یہی سوچا تھا۔ بس مجھے پتا ہے، معنی خیزی سے مسکرا لی۔ اس نے قصفہ کو دیکھا۔ اور ہاں، یہ تم نے کہا نا کہ ایک ہی بہن ہے، تو اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، تم اس کی اکلوتی بہن ہو، کیونکہ اس کی ایک اور بہن آ چکی ہے۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ پوری تفصیل تو تم سمرین چچی ہی بتائیں گی، انہی سے پوچھنا۔ اوکے میں پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی جب عصیم نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ بیٹھو یہاں پر، پہلے اپنا کام مکمل کرو پھر جانا۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی جلدی اس کا دیا ہوا کام سبق یاد کرنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا بنا یاد کیے وہ تو اسے جانے نہیں دے گا، اور جب تک اپنی ماں سے ساری باتیں نہیں جان لیتی تب تک اس کے پیٹ میں کی گدگدی ختم نہیں ہونی تھی۔ ملازمہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس نے نظریں دوڑا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں اس کی بچپن کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں وہ ایک چھوٹے لڑکے کی گود میں موجود تھی، جو اس کی چھوٹی سی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لڑکا کون ہے انگوٹھی پہنا رہا ہے، تو ظاہر تھا اس کا منگیتر ہی ہوگا جو اسے اپنی منگ کرتا پھر رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے حویلی کے باہر میں کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک سیدھا راستہ تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی، وہ وہیں پر چلی گئی۔ وہ شاید حویلی کے بیک سائڈ تھی۔ نظریں گھما کر وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جب پیچھے سے بھاری مردانہ آواز آئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟
اس نے مڑ کر دیکھا اور پاڑا مزید بڑھ گیا، ہائے ہو گیا۔ جب تک میں یہاں ہوں نا تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن عالم کا مسکراتا ہوا چہرہ، مونچھوں کو تاؤ دیتا انداز اس سے اندر تک سلگا گیا تھا۔ یہاں سے تو اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں زندگی بھر یہیں رہنا ہے، اور آج کے بعد بلا وجہ تم اس جگہ پر مت آنا، یہاں پر ملازم کام کرتے، اور اپنا دوپٹہ سر پر لو۔ اس نے اس کے گلے میں موجود مفلر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ دوپٹہ نہیں ہے، مفلر ہے۔ آئرہ نے جیسے اس کی نالج میں اضافہ کرنا چاہا، یہ جو بھی ہے اسے اپنے سر پر لو۔ نہیں لوں گی میں، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوں، لیکن بہت جلد بن ہی جاؤں گا، اور پھر تمہیں سارے ادب سکھاؤں گا، لہٰذا یہ دوپٹہ سر پر لو اور اپنا چہرہ لے کر یہاں سے گم ہو جاؤ، یہ مفلر ہے۔ اپنے الفاظوں پر زور دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ عالم شاہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ ٹیوشن ٹائم ختم ہوتے ہی وہ سمرین بیگم کے پاس گئی تاکہ ان سے ساری بات جان سکے۔ اس کے معتصم لالا کی کون سی بہن آ گئی؟ اس کے پوچھنے پر سمرین بیگم نے ان سے مختصر لفظوں میں بات بتا دی، جس کے بعد اب وہ آئرہ کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ اگر غصے والی ہوئیں تو؟ اگر مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا تو؟ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ کشمکش میں مبتلا تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آئرہ باہر جانے لگی، لیکن اسے اپنے کمرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں قصوہ ہوں، اماں سائیں نے بتایا کہ آپ عفان چاچو کی بیٹی ہیں، تو میں بس آپ سے ملنے آئی تھی، میں آپ کی بہن ہوں، قصوہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آئرہ اس کی بات سن کر کس طرح ریئیکٹ کرے گی۔ اگر بہن ہو تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آ جاتی۔ چلو آ جاؤ۔ اس کے گال کھینچ کر آئرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں بلایا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ عالم شاہ کی بہن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اگر اسے عالم شاہ نہیں پسند تھا تو وہ اس کی بہن بھی ناپسند کرتی۔ بابا سنگھ، ہم پریشے کے گھر جا رہے ہیں، انہوں نے دادا سنگھ کے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، اس لیے دستک کی ضرورت نہ پڑی۔ کون پریشے؟ دادا سنگھ نے غائب دماغی سے کہا۔ معتصم کی۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دادا سنگھ نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ فرینہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، ہم اس کی شادی میں شرکت کریں گے، یہی بہت ہے۔ ان کا نکاح ہو چکا ہے، بس کوئی بھی تاریخ طے کر لینا تاکہ ان دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ جانے کے لیے مڑی جب انہوں نے اپنی بہو کو آواز دی، فارینہ۔ جی بابا سنگھ، جانے سے پہلے سکلین اور سمرین کو ہمارے پاس بھیجو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد سکلین صاحب اور سمرین بیگم وہاں پر آئے۔ جی بابا سنگھ، آپ نے بلایا؟ سکلین صاحب نے ان کے قریب آ کر کہا۔ وہ دونوں ہی تیار کھڑے تھے، یقیناً وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہاں، گھر میں 2 شادیاں ہو رہی ہیں تو پھر تیسری کی بھی تیاری کر لیتے ہیں۔ دادا سنگھ کے کہنے پر ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہیں عفان کی طرح تم بھی تو اس رشتے سے مکر نہیں جاؤ گے؟ لہجے میں کب کے لیے انہوں نے سکلین صاحب کو دیکھا۔ نہیں بابا سنگھ، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ قصوہ کی پیدا ہوتے ہی آپ نے اسے اسیم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ قصوہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہے، پڑھائی اسے مزید کرنی نہیں ہے، جب بعد میں بھی یہی کام کرنا ہے تو بہتر ہے ابھی ہی کر دیا جائے۔ ان کے روب دار لہجے پر سکلین صاحب نے اپنا سر جھکا لیا۔ جی بابا سنگھ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بڑے ہیں، جو فیصلہ کریں وہ بہتر ہوگا۔ جواب سمرین بیگم کی طرف سے آیا تھا، اور باہر کھڑا اسیم جو دادا سنگھ سے بات کرنے آیا تھا، ان کی بات سنتے ہی اس کے مونچھیں تلے انابیب لب دلکشی سے مسکرا اٹھے۔ اسے آج بھی یاد ہے وہ پل جب اس نے قصوہ کے چھوٹے سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ بات گھر کا ہر فرد جانتا تھا سوائے اس پاگل کے جو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسیم شادی اس کے لیے محبت رفتہ رفتہ عشق بنتی جا رہی تھی۔ سمرین بیگم کا کہنا تھا کہ قصوہ کے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہی وہ اس سے رشتے کے بارے میں بتا دے گی۔
لیکن اسیم انہیں منع کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا معصوم دماغ ان باتوں میں پڑے۔ اس کی خاموشی، چھپی ہوئی محبت کو جان کر وہ کچھ الٹا سیدھا سوچے۔ اس کے لالا بولنے پر اسے ہمیشہ بے انتہا غصہ آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن چھوڑتا تو وہ اسے پھر بھی نہیں تھا۔ وہ جب اسے لالا بولتی تھی وہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور وہ بیچاری ہمیشہ اپنی غلطی ڈھونڈتی رہ جاتی تھی۔ اور اب تو اس کے پاس ایک اچھی چیز آ چکی تھی جو اس کے پیپرز تھے، تو وہ اسے سزا کے طور پر مزید بڑھاتا، اور وہ قصفہ کے لیے سزا تھی، لیکن اس کے لیے تو وہ خوبصورت لمحات تھے جن میں اس کی محبت اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جب اسے اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا، اسے اس کی قصبہ ملنے والی تھی۔ اب جاؤ تم لوگ، دیر ہو رہی ہے، دادا سنگھ کے کہتے ہی ان دونوں کے کمرے سے نکلنے سے پہلے اسیم وہاں سے چلا گیا تھا۔